پھر کبھی رونے کی صدا اور نالہ کرنے کی آواز نہ سنی جائے گی۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 65واں باب، اس کی 17 سے 21ویں آیت مقدسہ۔ خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کروں گا تو پہلی چیزوں کا ذکر نہ کیا جائے گا اور نہ وہ دل میں آئیں گی، بلکہ تم خوش ہوگے اور ان چیزوں کے بارے میں ابد تک شادمانی کرو گے جو میں پیدا کروں گا۔ کیونکہ دیکھو میں یروشلم کو شادمانی اور اس کی امت کو فرحت بنا دیتا ہوں، اور میں یروشلم سے خوش اور اپنی امت سے شادمان ہوں گا۔ اور بعد ازاں اس میں رونے کی صدا اور نالہ کرنے کی آواز سنی نہ جائے گی، اور آگے کو وہاں کوئی لڑکا کم عمر نہ رہے گا اور نہ کوئی عمر رسیدہ جو اپنے ایام کو پورا نہ کر سکے۔ کیونکہ لڑکا 100 برس کی عمر کا ہو کر مرے گا، پر خطا کار اگرچہ 100 برس کا ہو ملعون ہوگا، اور وہ اپنا گھر بنائیں گے اور ان میں بسیں گے، اور وہ تاکستان لگائیں گے اور ان کا پھل کھائیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سونے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 30 جماعتی جواب۔ اے خداوند میں تیری تعظیم کروں گا کیونکہ تو نے مجھے چھڑایا ہے۔ اے خداوند میں تیری تعظیم کروں گا کیونکہ تو نے مجھے چھڑایا ہے، اور تو نے میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ ہونے دیا۔ اے خداوند تو میری جان کو عالم اسفل سے نکال لایا، تو نے مجھے گڑھے میں اترنے والوں میں سے محفوظ رکھا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میں تیری تعظیم کروں گا کیونکہ تو نے مجھے چھڑایا ہے۔ خداوند کی حمد سرائی کرو، اے اس کے مقدسو، اور اس کے پاک نام کی شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کا غضب فقط پل بھر کا ہے، مگر اس کا کرم تمام زندگی بھر ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میں تیری تعظیم کروں گا کیونکہ تو نے مجھے چھڑایا ہے۔ اے خداوند میری سن اور مجھ پر رحم کر۔ اے خداوند تو میرا مددگار ہو، تو نے میرے رنج کو رقص میں بدل دیا ہے۔ اے خداوند میرے خدا، میں ابد تک تیری تعریف کرتا رہوں گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میں تیری تعظیم کروں گا کیونکہ تو نے مجھے چھڑایا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چوتھا باب 43ویں سے 54ویں آیت۔ اپنے گھر جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس وقت یسوع سامریہ سے روانہ ہو کر جلیل کو گیا، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ اور جب وہ جلیل میں آیا تو جلیلیوں نے اسے قبول کر لیا، اس لیے کہ انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا تھا جو اس نے یروشلم میں عید کے موقع پر کیا تھا، کیونکہ وہ بھی عید منانے گئے تھے۔ وہ پھر کانہ جلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا، اور کفرنہوم میں ایک سر رشتہ دار تھا جس کا بیٹا بیمار تھا۔ اس نے جب سنا کہ یسوع یہودیہ سے جلیل میں آ گیا ہے تو اس کے پاس گیا اور اس کی منت کی کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ قریب مرگ تھا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جب تک کرشمے اور کرامتیں نہ دیکھو تم ہرگز ایمان نہیں لاتے۔ سر رشتہ دار نے اس سے کہا کہ اے خداوند پیشتر اس سے کہ میرا بچہ مر جائے، چل۔ یسوع نے اسے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا، اور وہ راہ میں تھا کہ اس کے غلام اسے ملے اور خبر دی کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تب اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے اس کی تپ اتر گئی۔ پس باپ جان گیا
کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اسے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ آپ اپنے سارے خاندان سمیت ایمان لایا۔ یہ دوسرا کرشمہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے جلیل میں آ کر دکھایا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔